بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کہانیوں کے سلسلے میں آج کی ہماری کہانی ایک جن زادی کی ہوس۔ میرے ایک دوست کا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ، آئیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب لڑکوں میں بلوغت کے آثار نظر آنے لگتے ہیں تو ان کی کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ برے دوستوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہوں یا پھر وہ موجودہ دور کی انٹرنیٹ خرافات اور فیس بک وغیرہ کے شوقین ہوں تو ان میں جنسی گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پھر ایسی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی جوانی پر داغ لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ کیس دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور انتہائی تابعدار لائق بچہ جنسی طور پر تباہی کے گڑھے میں گر چکا تھا۔ حالانکہ وہ ابھی پورا بالغ نہیں ہوا تھا، نہ اسے انٹرنیٹ تک رسائی تھی، نہ ہی کوئی دوست ایسا تھا کہ جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا۔ 5 وقت کا نمازی 8ویں جماعت کا بچہ بالکل اب نارمل ہو کر رہ گیا تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ میں ان کے ہاں حاضری کے لیے گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ان کا حجرہ مرد و زن سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنے مسائل کی تصویر چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ خوف و لاچارگی کے شکار ان مرد و زن میں کوئی نظر بد کا شکار تھا۔ کسی کی سسرال چنگیز خان بنی ہوئی تھی، کوئی آسیبی اور جناتی مرض میں جسمانی عارضوں میں مبتلا ہو چکا تھا، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور بندش کا شکار تھا، اور بندش کا دکھ اسے پیر صاحب سے تعویذ و دعا اور استخارے کے لیے یہاں لانے پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس وقت پیر صاحب کے پاس پلنگ پر ایک 13 سالہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس کا والد کرسی پر اور والدہ پچھلی جانب بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پیر صاحب نے بچے کی کلائی تھام رکھی تھی اور ان پر آیت پاک کا دم کر کے میری جانب دیکھا، پھر مجھے بھی اپنے ساتھ پلنگ پر پہلو میں بٹھا لیا۔ اس بچے کو دیکھیں، اس وقت پیر صاحب نے مجھے مخاطب کیا، اس پر ایک جن زادی عاشق ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جبرن جنسی زیادتی کرتی ہے۔ بچے کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ابھی یہ پورا بالغ نہیں ہوا ہے، کچے پھل کی طرح ہے، اس کو جنسی معاملات کا کچھ ادراک نہیں، لیکن اس حرام زادی نے اس شریف اور معصوم بچے کو گمراہ کر دیا ہے۔ پیر صاحب کے علم و تحقیق میں کوئی شک نہیں تھا، وہ عالم دین اور فقیہ و طبیب بھی ہیں۔ میں نے پھر بھی جسارت کی اور سرگوشی کی۔ گمراہی کی عمر بھی تو یہی ہے سرکار، بلا شبہ یہی عمر گمراہی کی ہے، لیکن جن بچوں کی تربیت پر ماں باپ نظر رکھتے اور والدین بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان بچوں کے معاملات ان سے چھپے نہیں رہ سکتے۔ اس کا نام ارسلان ہے۔ میں نے اس کی ساری باتیں سنی ہیں اور پھر استخارہ بھی کیا ہے اور اس جن زادی کو بھی دیکھا ہے۔ وہ خود ابھی تازہ بالغ ہوئی ہے، وہ گمراہ ہے اور اس کا دل ارسلان پر آ گیا ہے۔ روزانہ اس کے بستر پر آ جاتی ہے۔ 1-2 بار اس کے والد نے ارسلان کے پاس سونے کی کوشش کی تو اس نے اٹھا کر اس کو نیچے پھینک دیا۔ جب سے اس نے ارسلان کے باپ پیر صاحب نے اس کے والد کی جانب اشارہ کیا، ان سے خود پوچھ لیں، یہ سرکاری افسر ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، ان کو کیا پڑھیے کیسے وہم پرستی میں پڑھنے کی، لیکن انہوں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، اس لیے ہم مجھ تک پہنچے ہیں۔ جن زادی غیر مسلم ہے۔ میں نے اس کو شرافت سے سمجھایا کہ باز آ جائے اور مسلمان بچے کو گمراہ نہ کرے۔ آگے سے کہہ دیے کہ مسلمانوں کے بچے گمراہ کرنا اس کا فرض ہے۔ شیطان اور جنات ہی ایسی نسل ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں۔ جو جنات مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو شیاطین نہیں کہتے، تاہم ان کی جد ایک ہے۔ ابلیس بھی تو جن تھا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے ذلیل ہو کر نکالا گیا۔ یہ جن زادی شیطان ہی ہے اور شیطانی قوت کو انسان کے خون میں شامل ہونے کا وصف حاصل ہے۔ قرآن اور سنت سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ ارسلان کے والد نے بتایا ہے کہ اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی،
مگر اب بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور زبان چلاتا ہے۔ پڑھائی سے اس کا دل اٹھ گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن شیطان انسانی خون میں اتر جائے اور انسان کو مس کرتا رہے تو اس انسان کے عقلی اور نفسیاتی عضلات کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب چڑیل کہتی ہے کہ ارسلان کی زندگی میں اب صرف 6 ماہ باقی ہیں، میں اس کو مار دوں گی۔ پیر صاحب مہربانی کر کے میرے بچے کو بچا لیں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ ارسلان کی ماں بولی، یہ کون ہوتی ہے زندگی اور موت کا فیصلہ سنانے والی؟ پیر صاحب نے انہیں تسلی دی۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جب کوئی کسی مہلک مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ ارسلان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کچا پھل ہے جو یہ حرام زادی کھا رہی ہے۔ ظاہر ہے ان حالات میں اس میں توانائی کا رس پیدا نہ ہوگا، علاج نہ کرنے کی صورت میں ہلاکت میں پڑ جائے گا یا نفسیاتی مریض بن کر رہ جائے گا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ ایک دن یہ بچہ مغرب کے وقت اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا تھا۔ انہی کے گھر کے بالکل قریب ایک بہت پرانا بیری کا درخت ہے۔ یہ جنزادی اس درخت پر موجود تھی۔ تبھی اس کی نظر اس معصوم لڑکے پر پڑ گئی اور اس حرام زادی نے اپنی آگ بجھانے کے لیے اس معصوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جنات چونکہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، اس لیے ان میں شہوت انسانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی شہوت کو پورا کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں، اور یہ تو ابھی معصوم بچہ ہے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو یہ جنزادی اس بچے کو کھوکھلا کر دیتی۔ پیر صاحب نے ارسلان کے لیے کچھ تعویذات دیے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ سمجھا دیا۔ دوسرا اس کے والدین کو سمجھایا کہ جب ارسلان واش روم میں جائے تو اس کے دروازے کی کنڈی نہ لگانے دی جائے۔ جب نہانے کی غرض سے جائے تو والد اس کو خود نہلائے۔ واش روم اور ٹوائلٹ میں اس کو زیادہ دیر نہ رکنے دیا جائے کیونکہ انہی جگہوں پر وہ زیادہ حملہ کرتی ہے۔ دوسرا اس کو اکیلے کمرے میں نہ سونے دیا جائے۔ میں نے اس کے پلنگ کا حصار کر دیا ہے، اس لیے وہ کبھی اس کے پلنگ پر پہنچ کر اس کے ساتھ سو نہیں سکے گی۔ انسانی احتیاط کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کیا گیا تو انشاءاللہ اس بچے کو تباہ ہونے سے بچانے میں اللہ کے حکم سے کامیابی ہوگی۔ گھر والوں نے پیر صاحب کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر سختی سے عمل کیا۔ ہر ہفتہ پیر صاحب کے پاس حاضری ہوتی۔ رفتہ رفتہ لڑکی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ پھر کوئی 3 ماہ بعد لڑکا بالکل صحت یاب ہو گیا اور پیر صاحب نے ان لوگوں کو چھٹی دے دی۔ لیکن اب بھی کبھی کبھار ارسلان اور اس کا والد پیر صاحب کو ملنے کبھی کبھار آ ہی جاتے ہیں۔ یہ کہانی سن کر میں ایک بار تو فکر میں پڑ گیا کہ کیا کوئی بچہ گمراہ ہوتا ہے یا اس کا مزاج برہم ہونے لگتا ہے تو یہ جسمانی بیماری کے بجائے غیر انسانی مداخلت کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر نفسیات کے اداروں کو بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے مریضوں کی کہانی پر امریکہ یورپ میں تحقیق کی جاتی ہے اور پھر ان کا بھی روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ایسے مسئلے کو وہم وغیرہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بچوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ محترم عزیز دوستو، یہ سچی کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کہ آپ تک آگاہی پہنچائی جائے، آپ تک پیغام پہنچایا جائے کہ ایسا بالکل ممکن ہے اور ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی نگرانی خود کریں۔ والدین کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر پورا دھیان دیں، ان کا خیال رکھیں، ان پر نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تنہائی میں وہ کیا کام کرتے ہیں، موبائل فون میں وہ کیا کام کرتے ہیں، تاکہ ایسے مسائل سے اپنے بچوں کو بچایا جا سکے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسنے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔